السلام علیکم دوستو، آج کی ولاگ میں ہم بات کر رہے ہیں دا اکانومسٹ کے اس آرٹیکل کے بارے میں جس کا عنوان ہے دا مسٹک، دا کرکٹر اینڈ دا اسپائی، پاکستانز گیم آف تھرونز۔ یہ آرٹیکل پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں بحث کا موضوع بنا رہا، کیونکہ یہ عمران خان کی شخصیت کے 3 بڑے پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکانومسٹ کہتا ہے کہ عمران خان کی کہانی 3 بڑی شناختوں کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک صوفیانہ اور روحانی پہلو، دوسرا ورلڈ کپ جیتنے والا کپتان، اور تیسرا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ۔ آرٹیکل کے مطابق یہی 3 عناصر عمران خان کو اوپر لائے اور یہی بعد میں ان کے خلاف ہو گئے۔ اکانومسٹ نے عمران خان کی روحانیت پر کافی زور دیا ہے، یعنی ان کے صوفیانہ رجحانات، نیا پاکستان کے خیال کو اخلاقی اور روحانی مشن کے طور پر پیش کرنا، اور بشرا بی بی کا پیرنی کے طور پر کردار۔ آرٹیکل کے مطابق یہ روحانی امیج ان کی مقبولیت کا بڑا سبب بنا۔ لیکن اکانومسٹ یہ بھی کہتا ہے کہ روحانی امیج اور عملی سیاست ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ سیاست سے پہلے عمران خان پاکستان کے بڑے اسپورٹس ہیرو تھے۔ انہوں نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا، ان کا ڈسپلن، اعتماد اور جارحانہ انداز پسند کیا جاتا تھا۔ آرٹیکل کے مطابق عمران خان جیتنے والی ذہنیت سیاست میں بھی لے آئے، لیکن یہی سختی اور ضد سیاسی ڈائیلاگ میں رکاوٹ بنی۔ اکانومسٹ کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی سیاسی کامیابی میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار تھا۔ شروع میں سیم پیج کا فائدہ ملا، لیکن تعلقات خراب ہوئے تو وہی طاقت سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ آرٹیکل کے مطابق یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی جو بہت شدت سے ٹوٹی۔ عمران خان نے شاید اندازہ نہیں لگایا تھا کہ سسٹم کتنی تیزی سے رخ بدل لیتا ہے۔ اکانومسٹ کے مطابق آج عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں اور ان کی مقبولیت ریاستی دباؤ کے باوجود برقرار ہے۔ اکانومسٹ نے حکومت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں ہائبرڈ نظام قائم ہے جو اپنے تنازعات چھپا نہیں پا رہا۔ جریدے کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا ٹکراؤ لمبا چل سکتا ہے۔ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، ان کا اثر برقرار رہے گا۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا بحران کسی ایک شخص کا نہیں، پورے نظام کا ہے جو فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ حقیقی طاقت کس کے پاس ہے۔